जी, मेरा नाम है आलिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिया शाह ऑफिशियल ब्रेकिंग बैरियर्स प्रोग्राम। बाजीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये क्या तमाशे हो रहे हैं? ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है कि ऐसा ऐसा तमाशा देखने को मिल रहा है। हर नए रोज़ दो तीन नए तमाशे होते हैं यहाँ पर। और अब तमाशा ये हुआ है कि इमरान खान के निकाह को, उनकी शादी को, बुशरा बीबी के साथ जो उनकी शादी है उसको चैलेंज कर दिया गया है कोर्ट में। और इस शादी के ख़िलाफ़ केस फाइल कर दिया गया है। ये केस किसने फाइल किया है और क्यों किया है, पहले ये आपको बताते हैं। और ख़बरें तो और बहुत सारी हैं, ऐसी ऐसी ख़बरें हैं कि आप भी क्या याद करेंगे, आप तक हमने ये ख़बरें पहुंचाई। सबसे पहले तो जनाब ये जो निकाह वाला मामला है, हमने कहा ये क्या तमाशा है, ये क्या हो रहा है। अ, अगर आपको याद हो तो कुछ प्रोग्राम्स पहले हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। बुशरा बीबी के साथ उनके निकाह के बारे में जावेद चौधरी साहब ने जो एक कॉलम लिखा था वो मैंने आपकी नज़र किया था। और असल में उस कॉलम में बहुत कुछ था। और जनरल बाजवा के साथ मुलाकातों के बाद वो एक के बाद एक कॉलम लिख रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने एक कॉलम लिखा। और उस मुलाकात जो उनकी थी उसमें क्या क्या बातें हुई, तो उसमें पता ये चला, उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी का इमरान खान के साथ जो निकाह हुआ था वो कैसे हुआ था कि ओन चौधरी को अचानक एक दिन इमरान खान ये कहते हैं, जब उनकी रेहाम खान के साथ अलहदगी या तलाक जो भी है वो हो जाती है, रेहाम खान बाहर चली जाती हैं, उसी दौरान वो ये कहते हैं कि कल हम लाहौर जा रहे हैं और लाहौर हम निकाह के लिए जा रहे हैं। तो ओन चौधरी भागम भाग जो है वो इसका इंतज़ाम करते हैं। वो कहते हैं भाई मेरे पास तो कोई बंदे नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं। और उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन खान साहब ने ठान ली होती है। और वो लाहौर पहुंचते हैं अगले दिन, और वहाँ पे पहुंच के 10-12 लोग होते हैं, उनके बीच जो है वो ये निकाह हो जाता है। अब वो निकाह करवाने वाले कौन है? मशहूर ज़माना मुफ्ती सईद साहब। अब मुफ्ती सईद को आप कोई ऐसा छोटा मोटा कैरेक्टर ना समझे, उनकी पूरी एक हिस्ट्री भी है और पूरा एक कैरेक्टर भी है, पूरे एक कैरेक्टर हैं वो। तो मुफ्ती साहिब ने ये पढ़ाया। अच्छा, अगर आपको मुफ्ती साहिब याद ना हो तो जब रेहाम खान के साथ इमरान खान की नई नई शादी हुई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है रेहाम खान के साथ भी निकाह मुफ्ती साहिब ने ही पढ़ाया था। वो जिस तरह होता है ना कि तारिक जमील साहब जो हैं वो सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हज पर और उम्रे पे लेकर जाते हैं, इसी तरह लगता है कि कुछ मौलवी हजरात ऐसे होते हैं कि उन्होंने सेलिब्रिटीज़ पर कब्ज़ा जमाया होता है। उनका काम ये होता है कि छोटे मोटे लोगों को तो लिफ्ट ही नहीं करवानी, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का काम करना है। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि मुफ्ती सईद का काम भी है कि सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ और निकाह करवाने। तो मुफ्ती सईद बहुत आगे आगे टेलीविज़न पर नज़र आ रहे थे। उसके बाद जब इमरान खान उसके बाद एक और शादी करते हैं तो वो निकाह भी मुफ्ती सईद पढ़ाते हैं। अच्छा, मुफ्ती सईद ने का जो हल्फिया बयान है वो भी इस केस में लगा हुआ है। अदालत में जो फाइल हुआ है केस, उसमें हल्फिया बयान भी उनका लगा हुआ है कि हाँ, उन्होंने ये निकाह उस पीरियड में करवाया कि जिसको इद्दत कहा जाता है। अब जो इद्दत है वो आप समझ लीजिए एक टाइम फ्रेम होता है, जो कहा जाता है कि उससे पहले कोई औरत जो है वो निकाह नहीं कर सकती। यानी जब उसकी एक बंदे से तलाक होती है, ठीक है, उसके बाद जब वो अगली शादी करना होती है तो उसको वो टाइम फ्रेम स्पेंड करना होता है अकेले, किसी से उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं होती है। अच्छा, इसके बहुत सारे मकासद होते होंगे और हैं, जिसमें से एक बड़ा मकसद ये होता है कि अगर कोई औलाद है इस दौरान और आगे औलाद ने होना है तो ये पता रहे कि वो औलाद किसकी है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको एक बेसिक जो उसका फंडामेंटल रूल जो कि सबको ही पता है, बाकी ऐसे रूल्स भी होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, हमने कोई इतने गौर और खौस से क्या, हमने बिल्कुल भी शरीयत जो है वो पढ़ा ही नहीं, गुनाहगार बंदे हैं, हमें क्या पता है जो शरई डॉक्यूमेंट्स या ये शरीयत किस बला का नाम है, यानी कि क्या मतलब बला, मेरा यहाँ मुराद कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो हुआ ये कि ओन चौधरी साहब ने फरमाया जनाब वहाँ पे पहुँच गए वो लोग और वहाँ पे उनकी निकाह हो गया। फिर मुफ्ती सईद की तरफ से जावेद चौधरी ने ये लिखा कि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा वहाँ पे मौजूद ख़वातीन से कि जो दुल्हन है वो क्या उस सब कुछ उसका ठीक है ना, यानी सब कुछ ठीक होने से मुराद ये, यानी अब ये तो नहीं पता किया जा सकता कि किसी दुल्हन का दिमाग ख़राब है या नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ ठीक होने से मुराद ये है कि भाई वो कोई इद्दत वाली या कोई ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है ना, निकाह हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी, कोई मसला ही नहीं, सत्ते खैरा निकाह करें जी आप, लेकिन साइन करवाएं, बस खान साहब के साइन होने चाहिए। और अगर आपको याद हो, खान साहब ये भी जावेद चौधरी साहब ने क्या रिवील किया था कि उसमें ज़मान पार्क वाला घर लिखवाया गया है दुल्हन ने अपने नाम, और साथ में जो बनी काला का घर है वो भी कहा जा रहा था कि ज़रूर लिखवाना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान ने नहीं लिखा। जब
عمران خان لکھنا چاہتے تھے، ان کو اون چودھری نے منع کیا، کیونکہ اون چودھری اس وقت ان کی آپ سمجھ لیں دلہن ابھی آ رہی تھی، اس سے پہلے والی دلہن، یعنی سارے ان کے کام جو ہے وہ وہی کیا کرتے تھے. ایسی ہم نے راہ مذاقیہ کہہ دیا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. تو ان کے بہت ہی رائٹ ہینڈ تھے وہ، تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پہ تو میں بھی رہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں خان صاحب وہ نہیں کرنا. تو خان صاحب نے کہا کر دو یار کر دو. خان صاحب بولے وہ اڑا دیں سب کچھ، ان کو کیا محبت کیا عشق کے آگے کیا ہوتا ہے بھئی، آپ کو پتہ ہے عشق نہ پوچھے ذات عشق. اور چلیں ہم اور طرف نکل رہے ہیں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے زمان پارک وغیرہ گھر لکھوا لیا، جو ان کے پیرنٹس کا گھر ہے عمران خان کے آبائی گھر جو ہے جی. تو خیر تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح ہو گیا. اس کے بعد مفتی سعید کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو عدت کے دوران ہو گیا، ابھی تو یہ ٹائم ہی نہیں تھا. تو ایک مہینے کے بعد، ایک مہینہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک اور نکاح کروایا. یہ انہوں نے کس میں لکھا ہے ایک اور نکاح کروانے والی بات کہ بھئی میں نے اس کو ریگولرائز کر دیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس حلف نامے میں جو کہ اس کیس میں ساتھ لگایا گیا. تو اب سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا یہ بڑے مذہبی اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہ بڑے شرم والی بات ہے، یعنی بڑی شرم آتی اس طرح کی ایشوز پر نا بات کرنا. لیکن ایک بڑا مسئلہ کیس دائر ہو چکا ہے بھائی عمران خان کے خلاف، تو بات تو کرنا پڑے گی، ورنہ یہ ایسے بہت ہی پیٹی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے والی ہے نہیں. یعنی یہ ذاتی معاملہ ہے کسی کا، آپ کیا اس طرف لگ گئے ہیں. یہ جو ہے نا مذہبی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. عمران خان کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے فینس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارا زندہ پیر ہے. تو آپ جس کے اتنے ایسے ہوں وہ کہیں گے لو 10 نکاح اور کر لو عدت کے بغیر، تو پھر آپ کیا کریں گے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہاں یہ جو ایک چل رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف کیسز اور یہ سب کچھ، تو اس کے طور پر اگر آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پہ جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا کہ جی دیکھیں یہ جو حکومتی پارٹیاں ہیں انہوں نے کرا کے، یعنی انہیں کے پر الزام آئے گا نا اندر کھانے. ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پارٹی بھی ہو جس نے کروایا ہے، کوئی موجودہ یا کوئی سابقہ کوئی ہو جس نے کروایا ہو یہ سب کچھ، لیکن تو الزام جو ہے وہ ظاہر حکومت پہ ہی آیا کرتا ہے. تو فائدہ اس سے کوئی نہیں ہونا سر. ان کے خلاف عمران خان کی بہت بڑی وکٹری میں اب آپ کو بتاتی ہوں. وہ وکٹری یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ان کے تو کچھ بھی نہیں کیا عمران خان نے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ان کے اوپر تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس کے کسی الزام سے. کل کی یہ بات ہے. اور اس کیس سے عمران خان تقریباً بری سمجھیں، ان کی ضمانت جو ہے ان کو کہا گیا تھا درخواست داخل ہوتی کینسل کریں ان کی بیل، اس کے اندر ان کو دوبارہ وہ کریں. تو عدالت نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو عمران خان نے کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے تو کسی دستخط ہی نہیں کیا کسی ڈاکیومنٹ پر. تو مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اب حکومت کیا کرے گی. مریم نواز جو یہ کہہ رہی ہیں کہ 3 ججز، ہاں اچھا کوئی نا یہ کہہ رہا تھا جی گھر سے 3 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، میرے خیال ہے 5 ہے، 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، مطلب اس طرح کی پوری نظم کوئی اس سلسلے میں پڑھا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے. یعنی اس طریقے سے آپ اداروں کا یا اس کی پرسنالٹیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ویری بیڈ، اور میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی، اوکے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو سر یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے نکاح عدت میں ہوا یا نہیں ہوا یا بعد میں انہوں نے کروایا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے نزدیک، ویسے تو یہ لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو آخر میں بتاتی ہوں کہ وہ فائل کس نے کیا ہے کیس، آپ کو پتہ ہے وہ کیس فائل ہوا ہے نامعلوم افراد. نامعلوم افراد آپ جانتے ہیں، یعنی یہ کہ کوئی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان کا شہری ہوں، میرا یہ حق حاصل ہے، میں کسی کے اوپر بھی مقدمہ کر سکتا ہوں. اس لیے اس طرح کے بہت سارے جرنلسٹوں کے خلاف اس طرح کے کیسز نکلے ہوتے ہیں، مقدمے ہوئے ہوتے ہیں، تم نے یہ کر دیا. اچھا اینٹی پاکستان کسی کو کرنا تو اس طرح کے لوگ اٹھ کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار یہ مرید کے شیخو پورہ یا چیچوں کی ملیہ سے کون سا بندہ ہے جس نے ہمارے خلاف کیس کر دیا، ہم نے کیا کر دیا. انڈین ایجنٹ بنانا ہو تو یوں اس طرح کے لوگ کھڑے ہو کے، یہ لوگوں کا نہیں پتہ چلتا یہ کہاں سے آتے ہیں، لیکن کیس کرنے والا ایسا ہی کوئی شخص ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہونے گا. آگے جناب یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑا کیس جو ہونے لگا وہ ہے دمادم مست کلندر اور دھڑن تختہ. اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے اب ٹھان لی ہے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تعصب ہے، اور ان کے خلاف ان کی شکایت لے کر وہ کیس لے کر جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ ان کے خلاف کیس درج کریں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط دیا گیا ہے عمران خان کے حوالے سے، جو یہ ہے کہ الیکشن کروائی جائیں جلدی، تو اس کو جو ہے یہ ان کے خلاف کارروائی ہو. ججز کے خلاف سر، توبہ توبہ، پاکستان میں ججز کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے کیا بات کر دی میں نے، سوری. مریم نواز نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ ججز صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ نے، عدالتوں نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو، عامر کو
ڈسکوالیفائی کیا نہیں کیا نا سر؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہاں جائیں گے وہ ڈسکوالیفائی کر کے؟ یہیں پہ رہنا ہے انہوں نے. وزراء اعظموں کو پھانسیاں لگا دیں، آپ سڑکوں پہ مار دیں، کیا فرق پڑتا ہے اس ملک میں؟ تو یہ ہے سچویشن کہ ججز کے خلاف اب یہ جو ریفرنس دائر ہوگا یا جو شکایت یا جو کیس ہو رہا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فواد چودھری نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں گفتگو فرمائی ہے. میں آپ کو گفتگو کس لیے دکھانے لگی ہوں، تھوڑا سا اس میں سے کلپ ہے. گفتگو تو کوئی پتہ نہیں کتنے منٹ کی ہے. اس میں انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ وہ پھڑے گئے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج کوئی غلط فیصلہ کر دیتا ہے یا کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والے کے خلاف جو ہے بعد میں فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مان رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے. یہ آپ سن لیں ان کی زبان میں انہوں نے کیا کہا. کیا اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ تو آپ نے مان لیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے؟ اس پارٹی کو عملاً چلا رہا ہے لندن سے بیٹھ کے، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ 3 ججز کے خلاف کہا گیا کہ ریفرنس فائل کر دیں. نواز شریف کی طرف سے کہا گیا فیصلے کے اوپر. کیا کبھی کسی جج کے اوپر فیصلے کے اوپر بھی ریفرنس فائل ہو سکتا ہے؟ سیشن ججز روزانہ قتل کی مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اپیل میں جا کے وہ سزا جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو کیا سیشن جج کو جو ہے وہ سزائے موت دے دیں کہ انہوں نے اس نے غلط فیصلہ دے دیا ہے؟